أحدهما وكلاهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو شریعت کے مسائل سمجھائے اور بتائے۔ ہر اس انسان کا فرض بنتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سمجھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھے اور اس شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں ایک ذات وہ ہے جسے خالق کہتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات ہیں۔ مخلوقات میں سے بعض مخلوق وہ ہیں جسے ہم حیوانات کہتے ہیں، بعض وہ ہیں جسے شجرات اور جمادات کہتے ہیں، اسپیکر ہوگا، بعض وہ ہیں جنہیں شجرات اور جمادات کہتے ہیں، اور بعض مخلوقات وہ ہیں جنہیں جنات کہتے ہیں، اور بعض مخلوقات وہ ہیں جنہیں فرشتے اور ملائک کہتے ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جس قدر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں جس قدر مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اس میں انسان کو اپنا نائب اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو چونکہ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، نائب اور خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکومت پوری انسانیت اور پوری کائنات پر ہے، لیکن انسان اللہ کے حکم کے مطابق خود بھی چلے اور جس قدر اللہ وسعت عطا فرمائے اسی قدر اپنے ماتحتوں کو بھی اللہ کے حکم اور شریعت کے مطابق چلائے۔ ماتحتوں کے اپنے درجات ہیں، ایک حاکم ہے اس کے ماتحت اس کی رعایا ہے، آقا ہے اس کے ماتحت اس کے غلام اور باندیاں ہیں، اگر ایک والد ہے اس کے ماتحت اس کی اولاد ہے، شوہر ہے اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، استاد ہیں ان کے ماتحت ان کے شاگرد ہیں۔ ماتحت کے مختلف درجات ہیں، لیکن جس قدر انسان کو اللہ وسعت اور طاقت عطا فرمائے اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے احکام کو اپنی زندگی پر بھی نافذ کرے اور اپنے متعلق دوسرے افراد پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت نے جس قدر انسان کو شریعت دی ہے اس کی بنیاد ایک اعتبار سے دو ہی چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، حقوق کو ادا کرنا اور حقوق کو وصول کرنا۔ حقوق وصول کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی انسان سے ہم نے حق لینا ہے اور نہ لے سکے تو یہ نقصان کی بات نہیں ہے، تو ہمارا حق محفوظ ہے، قبر میں حشر میں اللہ دلوا دیں۔ اور اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے اور نہ دے سکے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اگر
دنیا میں ادائیگی نہ کر سکے تو ہمیں موت کے بعد اس کی ادائیگی بہرحال کرنی پڑے گی۔ دنیا میں انسان اپنی طاقت کے ذریعے کسی کا حق دبا لیتا ہے، لیکن موت کے بعد میدان معاشر میں ایک ہی اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے۔ کوئی انسان حشر میں بول نہیں سکے گا آج بادشاہت کس کی ہے۔ اللہ رب العزت ہی سوال کریں گے، اللہ رب العزت ہی جواب دیں گے۔ سوال میں اللہ خود فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے، بتاؤ آج طاقت کس کی ہے۔ اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ آج طاقت ایک خدا کی ہے جو قہار، بڑی طاقت اور سلطنت اور حکومت والا ہے۔ آج اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ دنیا میں جس کسی نے کسی کا حق دبایا ہے وہاں پہ ان تمام حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں ایک ایسی بکری ہے جس کے سینگ نہیں اور دوسری ایسی بکری ہے جس کے سینگ موجود ہیں، اور سینگ والی بکری نے اس بکری کو ٹکر ماری جس کے سینگ نہیں تھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جس بکری کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے دیں گے، اور جس کے سینگ موجود اس کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ اس وقت حکم فرمائیں گے آج تو اس بکری کو ٹکر مار اور اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ بکری کا بکری سے بدلہ دلوائیں گے، اور پھر اللہ حکم فرمائیں گے کہ تم دونوں مٹی ہو جاؤ۔ اب بکری کا بدلہ ادا ہو گیا، دونوں مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا، قرآن کریم میں یقول کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ لیکن اب کاش کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ وقت گزر چکا جب آدمی کو کاش کہنے پر کچھ ملتا تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بکری تک کا بدلہ دلوا دیں گے۔ بتائیں اگر کسی انسان کا حق کسی نے چھین لیا تو حق کیسے اللہ ادا نہیں کروائیں گے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ دو چیزیں خلاصہ ہیں، نمبر ایک حق ادا کرنا اور نمبر دو حق وصول کرنا۔ آج پوری دنیا میں جنگ حق ادا کرنے کی نہیں، آج پوری دنیا میں جنگ حق وصول کرنے کی ہے۔ آپ نے کبھی کوئی احتجاج، کبھی جلوس، کبھی مظاہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ احتجاج اس کو یاد کرو کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے، ہم سے حکومت لیتی نہیں ہے، بجلی کا بل آ گیا 10 تاریخ ہو گئی لیا کیوں نہیں ہے، ہمارا معاملہ پرابیانہ آ گیا ہے 2 مہینے گزر گئے لیتا کوئی نہیں ہے۔ آج پورے احتجاج اس بات کو ہوں گے کہ ہم نے حق لینا ہے اور ہمارا حق دیتا کیوں نہیں ہے۔ حکومت حق نہیں دیتی، ٹیچروں کی یونینیں بنی ہیں، مزدوروں کی یونینیں بنی ہیں، اخبارات والوں کی یونینیں بنی ہیں، یہ مختلف دنیا میں جماعتیں جو بنی ہیں یہ حق ادا کرنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ یہ جماعتیں حق وصول کرنے کے لیے بنی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ وہ حق وصول کرنا نہیں ہے بلکہ حق ادا کرنا ہے۔ اے کاش ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جماعتیں بھی بنیں کہ جن کی فکر یہ ہو کہ ہم نے امت کا حق ادا کرنا ہے، اور ایسی ترتیب بنائیں کہ حق ادا ہوں۔ اور یہ فرضی بات نہیں ہے، ایسی فکر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے۔ جب یہ پاکستان ہندوستان مشترکہ تھے، سارے ہندوستان تھا، عام مثال یہ تھا کہ لوگ موت اگر والد کی ہو جاتی تو بعد میں بیٹیوں کا حق ادا نہیں ہوتا، خامد فوت ہو گیا بیوی کا حق ادا نہیں ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت نے باقاعدہ چند مفتیوں کی جماعت بنائی اور آس پاس کے علاقوں میں بیانات کروائے، اور اس پر ایک مہم شروع کی کہ لوگوں کا مزاج بناؤ کہ بیٹی کا حق دینا ہے، حق بانٹنا نہیں ہے۔ تو ایسی فکر لوگوں نے کی ہے کہ جس سے حق کی ادائیگی کی ترتیب بنے۔ تو حق ادا کرنے ہیں، حق وصول کریں، شریعت حق وصول کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن اگر حق وصول نہ ہو سکے تو زیادہ پریشان نہ ہو، اس حق کی وصولی ہونی ہے۔ اگر دنیا میں کسی انسان نے کسی آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیا
قیامت کے دن صرف ایک مرلہ زمین کا نہیں دینا، بلکہ نیچے تک جو 7 زمینیں ہیں اس کے طبقات کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈال دیں گے۔ بتائیں اتنا بوجھ انسان قیامت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک مرلہ آدھا مرلہ زمین مارنے کا فائدہ کیا ہو؟ دنیا زمیندار کی بھی گزرتی ہے اور دنیا اس آدمی کی بھی گزرتی ہے جس کے پاس ایک مرلہ موجود نہیں۔ فیکٹری کا مالک زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے، مزدور کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ زندگی گزارنے کا نہیں، سب سے اہم مسئلہ زندگی گزارنے کے بعد موت اور قبر کا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی دوست، رشتہ دار، سفارشیں کام آتی ہیں، موت کے بعد کوئی دوستی اور کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی۔ اگر موت کے بعد کام آنا ہے تو صرف میرے اور آپ کے اعمال نے کام آنا ہے۔ جس بیٹے کی خاطر ہم نے زمین ماری ہے بیٹے کو دلوائیں، بیٹے کی خاطر چوری کی ہے کہ بیٹے کو دلوائیں، سود کھایا ہے کہ بیٹے کو بڑھائیں، رشوت لی ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی بنائیں، یہ اس بیٹے نے بھی قیامت کے دن کام نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن باپ بیٹے کو چھوڑے گا، بیوی شوہر کو چھوڑے گی، ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، بھائی بہن کو چھوڑ دے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی بندہ کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے ہم حق ادا کیسے کریں، حق ہم نے کن کن کے ادا کرنے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہم بالترتیب بہت ساری باتیں کہہ لیتے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان میں سب سے پہلے حق انسانوں میں جو مذہبی حقوق نہیں ہیں، سیاسی حقوق نہیں ہیں، ایک مذہبی حقوق وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور جس قدر ہمارے پر حق اللہ کے نبی کا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے، یہ مذہبی حقوق ہے۔ لیکن مذہبی حقوق سے ہٹ کر میں بات کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے حق وہ ہماری ماں اور ہمارے باپ کا ہے۔ پہلا حق ماں کا ہے اور ماں کے بعد حق باپ کا ہے۔ باپ کا حق بھی ہے لیکن ماں کا حق اولاد اور باپ سے بھی زیادہ ہے۔ عموماً آدمی باپ کا حق ادا کر لیتا ہے باپ کے روک دار اور ڈر کی وجہ سے، اور ماں کا حق ادا نہیں کرتا ماں کی کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ اہمیت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلے اللہ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کا ادب کرنا، والدین کا خیال کرنا، والدین کا احترام کرنا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ماں باپ کا حق اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی بات فرمائی ہے کہ سجدہ مجھے کرنا، اور ادب تم نے ماں کا، ادب تم نے باپ کا کرنا ہے۔ اور 5 حق اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایسے گنتی کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے 5 حق بیان فرمائے ہیں ماں باپ کے۔ پہلا حق کون سا ہے؟ فرمایا اگر تمہاری ماں اور تمہارا والد یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو تو والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر والدین جوان ہو حکم تب بھی یہ ہے، بڑھاپے کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پہ جب ماں اور باپ جوان ہوتے ہیں اس وقت اولاد بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد بھی جوان ہوتی ہے۔
باپ جوان ہو اور بیٹا چھوٹا ہو، وہ باپ کی بات مانتا ہے، تو باپ سے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے۔ پھر جب یہ بچہ ہے اور باپ جوان ہے، اس بچے کی ضرورتیں ہیں جو باپ پوری کرتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، عیدی بھی دیتا ہے، جوتی بھی دیتا ہے، اس کا جیب خرچہ بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ اب یہ بیٹا اپنے باپ کی بات مانتا ہے۔ پورے معاشرے میں دیکھ لیں، جب باپ جوان ہو 25 سال کا 30 سال کا، تو اس کے بیٹے کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، کتنی عمر میں ہم شادی کرتے ہیں؟ جب باپ جوان ہو اور بیٹا بچہ ہو، یہ بیٹا باپ کی بات مانتا ہے۔ اس کے ماننے کی وجہ ایک تو باپ کا ڈر ہے کہ باپ جوان ہے، دوسری وجہ باپ خرچہ دیتا ہے، بیٹے کو نظر آتا ہے۔ لیکن اور اسی طرح جوانی میں باپ کا حسن، باپ کا لباس، باپ کی چھاٹ پاٹ، باپ کے کپڑے، یہ سب کچھ اس کی عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں، اب ماں اور باپ بوڑھے ہیں اور بیٹا جوان ہے، بیٹی جوان ہے، اب خرچہ ماں اور باپ نہیں دیتے، اب خرچہ بوڑھے ماں باپ کے اولاد نے کرنا ہے۔ اب معاملہ دینے کا لینے کا نہیں، اب معاملہ دینے کا ہے۔ اور جب ماں باپ جوان تھے اور بچہ چھوٹا تھا تو ماں باپ کے پاس طاقت تھی، اب والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اولاد کے پاس طاقت ہے۔ باپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، بیٹے کے پاس ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیٹے کے پاس ہے۔ اور تیسری وجہ کہ جب والدین بوڑھے ہوں تو عموماً والدین کے مزاج میں چڑچڑا پن آتا ہے، جو جوانی میں نہیں ہوتا۔ آدمی کے مزاج میں بڑھاپے میں چڑچڑا پن ہو، جس آدمی کے مزاج میں چڑچڑا پن نہ ہو اس کی بات آدمی جلدی مانتا ہے، اور جس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے اس کی بات بڑی مشکل سے مانتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ جب والدین بوڑھے ہوں تو عموماً بیمار ہوتے ہیں، اور جو جوان ہوں تو صحت مند ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آدمی صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اس کو ملنے کو دل کرتا ہے، سلام دینے کو دل کرتا ہے، گلے لگانے کو دل کرتا ہے۔ اور جب آدمی بیمار ہو تو کبھی سلام کو بھی دل نہیں کرتا، گلے لگانے کو بھی دل نہیں کرتا، کبھی اس کے منہ سے بو آتی ہے، کبھی اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ اب والدین کا بڑھاپا ہے، کبھی منہ سے بو ہے، کبھی کپڑوں سے بو ہے، کبھی بغلوں سے بو ہے۔ بڑھاپا جو ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت بھی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ پاک نے بطور خاص فرمایا۔ اور پانچویں وجہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کیونکہ والدین بوڑھے ہیں، بچے کے پیسے کے محتاج ہیں، بچے کی طاقت کے محتاج ہیں، بچے کے لیے علاج کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ پاک نے بطور خاص بڑھاپے کا نام لے کر کہا ہے کہ جب والدین دونوں یا ایک بوڑھا ہو، لا تقل لهما اف، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کو گھر سے نکالنا، اور ماں باپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی سخت باتیں کہہ رہے ہیں تو بہت ضروری بات ہے۔ فرمایا لا تقل لهما اف، والدین کو تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کہنے کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہے؟ افسوس ہے، تم کنی والی آخیا چھڑ دو، اس کا رہن دو، جو گلا ہے کہہ جاتے ہو، کسے کہتے ہو؟ والدین کے سامنے یہ باتیں نہ کرو، والدین کی رائے پسند نہیں آتی، خاموش ہو جائے، نہیں آتی ان کے سامنے دیدہ دلیری سے ایسی باتیں نہ کریں، خاموشی اختیار کریں اور باہر اٹھ کے چلے جائیں، لیکن والدین کچھ نہ کہیں۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آدمی کس طرح ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، وہ بھی نہ کہیں، ماں باپ کو ڈانٹے بھی نہ۔ وقل لهما قولا کریما، کریم اللہ کی صفت ہے، یہ یاد رکھیں، کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ یہاں اللہ نے کریم صرف گفتگو کی فرمائی ہے، شریفوں کی بات کرنا، جیسے شریف بولتے ماں باپ کے ساتھ شرافت کی زبان استعمال کرنا، گندی زبان اپنے ماں باپ سے استعمال نہ کرنا، شرافت کی زبان استعمال کرنا۔ کریم کا معنی ذہن میں رکھ لینا۔ تو کریم کے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں 5 معنی لکھے ہیں کریم کے۔ میں ایک معنی بیان کرتا ہوں، معنی تو کئی ہیں۔ کریم کا ایک معنی کیا ہے؟ الذی یعطی بدون الاستحقاق، کریم ہوتا ہے جو اس کو دے جس کا حق نہیں ہے، حقدار کو دینا اس کو کریم نہیں کہتے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو حقدار نہ ہو اس کو بھی عطا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اب بات ایسی کرو کہ جو تمہیں والدین جس بات کے مستحق نہیں ہے نا، اب تم نے وہ باتیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے معاملات ایسے کہ آدمی تنگ دل ہوتا ہے، اب تنگ دل نہیں ہونا۔ والدین ایسی بات کرے کہ جس کا زیادہ تنگ دلی ہے، تم نے تنگ دل نہیں ہونا۔
والدین ایسی بات کریں گے جس کا تقاضا سختی ہے تو ہم نے سختی سے بات نہیں کرنی. والدین ایسی بات کریں گے جس کا تقاضا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو لیکن تم نے ماننی ہے. اسے کہتے ہیں کریم. جس بات کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دے, اس کا نام کریم ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور کریم کا ایک معنی کیا لکھا ہے؟ الذي يعطي فوق ما يتمنى. آدمی جس قدر مانگے دینے والا اس سے زیادہ دے, جس کو کریم کہتے ہیں. کوئی بندہ آپ سے کہتے ہیں مجھے 10 روپے دو, آپ چلیے 15 روپے لگی یاد رکھیں, اس کو کریم کہتے ہیں. جتنا مانگے اس سے زیادہ دے. والدین اگر کوئی چیز مانگے تو والدین کو بڑھ کے دو. والدین اگر کہہ دیں کہ میرا دل کرتا ہے میں آج آئس کریم کھا لوں تو ابے کے لیے آئس کریم کے ساتھ بوتل پلائیں. میں دے دوں آئس کریم آ کے تو مجھے میرا دل کی طرف بوتل بھی پی لوں. اسے کہتے ہیں اللہم قولا کریما. اللہ نے فرمایا کہ والدین سے شریفوں کی طرح بات کرنا, اف نہیں کہنا, ڈانٹنا نہیں ہے, شرافت سے بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو پھیلا دے, اپنے بازو بچھا دے. اپنے والدین کے سامنے جو وہ بات فرماتے رہے اس پہ عمل کرتے رہو. بہجو اپنے والدین کے سامنے بس. اور پانچویں بات فرمائی یہ کام تو تمہارے کرنے کے ہیں, ڈانٹنا بھی نہیں ہے, عزت بھی کرنی ہے, والدین کی ہر بات ماننی بھی ہے. اور اگلی بات فرمائی تم نے صرف خود نہیں کرنا, اللہ سے بھی اپنے ماں باپ کی دعا مانگنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میں بچہ تھا, انہوں نے مجھے سنبھالا تھا, اللہ آج ان کا خیال فرما. اللہ میں چھوٹا تھا, میرے ماں باپ نے میرا خیال فرمایا تھا, میرے اللہ تو آج میرے ماں باپ کا خیال فرمایا. تو صرف تم نے اپنے عمل سے والدین کا ادا نہیں کرنے بلکہ اللہ سے تم نے دعائیں بھی مانگنی ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے کہ والدین کے لیے اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ جس طرح ان نے بچپن میں میرا خیال کیا, اللہ یہ بوڑھے ہیں آج تو ان کا خیال فرما. والدین کا بچپن میں خیال باپ نے بھی کیا ہے اور ماں نے بھی کیا ہے, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ساتھ اس کی بیوی ہے, دونوں آئے, اور ان کا کسی مسئلے پہ آپس میں اختلاف ہو گیا. آنکھوں گھروں میں ہو جاتی ہے. تو بیوی نے کہا اللہ کے نبی اس بچے کی تربیت میں کرنا چاہتی ہوں, مجھے دے. اور باپ کہتے ہیں بیٹا میرا ہے, یہ میرا بچہ ہے, مجھے دے, میں نے تربیت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا تم اپنے اپنے دلائل پیش کرو کہ کس کا حق زیادہ ہے. باپ کہنے لگا یہ قرآن کریم میں ہے یا جو میں سلطے وطلائے کہ بچہ جس قطرے سے پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی چھاتی سے نکلتا ہے اور باپ کی پوچھ سے نکلتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, میری نسل سے یہ پیدا ہوا. اللہ کے نبی نے ماں سے فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی پشت میں اس وقت بیٹے کو اٹھایا تھا جب اس کو اٹھانا مشکل نہیں تھا, اور میں نے اس کو اٹھایا جب اٹھانا بہت مشکل تھا. اس کی پشت میں بھی بیٹا رہا. ظاہر جب تک وہ خون تھا تو باپ کی پشت میں تھا, لیکن اس کو خون کو اٹھانا کیا مشکل تھا. لیکن وہی خون جب میرے پیٹ میں آیا اس نے اس کو اٹھایا جب اٹھانا بہت آسان تھا, اور میں نے 9 ماہ تک اس کو اٹھایا جب اٹھانا بہت مشکل تھا. پھر اللہ کے نبی میں نے اس کو بڑی مشکل سے جنا ہے, میں نے بڑی مشکل سے اس کو دودھ پلایا ہے, میں نے اپنا خون اس کو پلایا, میرے شوہر نے خون نہیں پلایا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا حق زیادہ ہے تربیت کرے, اس نے بیٹا ماں کے حوالے کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں زیادہ خیال کس کا کروں؟ پر میں اپنی والدہ کا. اس نے پھر پوچھا خیال کس کا کروں؟ پر میں اپنی والدہ کا. انہوں نے پھر پوچھا میں کس کا خیال کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کا. اس نے پھر پوچھا کس کا خیال کروں؟ آپ نے فرمایا باپ کا. تو 3 مرتبہ خیال کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے دیا ہے, اور 1 مرتبہ خیال کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے باپ کے لیے دیا ہے. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ماں کا حق کتنا زیادہ ہے. اس کی وجہ ایک مفسرین نے لکھی ہے, قرآن کریم میں ہے کہ ماں کا حق زیادہ کیوں ہے. اس کی وجہ حملت امہ کرہا ووضعته کرہا وحمل افسار 30 شہرا. نمبر 1 ماں نے مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا ہے جو باپ نے نہیں رکھا. ماں نے مشقت کے ساتھ بیٹے کو جنا ہے جو باپ نے نہیں جنا, اور ماں نے مشقت کے ساتھ اس کو دودھ پلایا ہے جو باپ نے نہیں پلایا. باقی دونوں کا مشترکہ بیٹا ہے, ماں کا بھی ہے باپ کا بھی ہے. تو ماں نے 3 کام زیادہ کیے ہیں,
اس لیے اللہ کے نبی نے ماں کا حق بھی زیادہ بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے۔ اب اس دور میں آدمی کا معنی صحابی ہے، ذہن میں رکھ لیں، اس دور میں آدمی کا معنی عام کے طور پر بندہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہے، اس کا معنی صحابی ہے کہ فلاں شخص ہے یا رسول اللہ اس کی موت کا وقت ہے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ہم چاہتے ہیں وہ کلمہ پڑھے اور وفات پا جائے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ نماز پڑھتا تھا؟ انہوں نے کہا نماز پڑھتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے اس کی زبان سے کلمہ کھلوایا اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اس کی امی کو بلاؤ، اس کی والدہ کو بلایا اور اللہ کے نبی نے پوچھا یہ تمہارا فرما بردار تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا نافرمان تھا۔ فرمایا تم اس کے اوپر خوش ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کے اوپر ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا، اگر تمہارے اس بیٹے کو کوئی بندہ اٹھا کر آگ میں پھینکے اور تمہاری سفارش سے یہ بچ جائے تو اس کی سفارش کرو کہ تمہارا بیٹا آگ سے بچ جائے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے پر ناراض تو ہوں لیکن کوئی بندہ آگ میں پھینکے تو میرا دل تو نہیں کرتا، میں سفارش کروں کہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ پھینکو اگرچہ میرا نافرمان ہے، ورنہ میں تم اس کو معاف کر دو تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ جہنم میں جائے گا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے فرمانے پر اپنے بیٹے کو معاف کیا، جو ہی آپ نے معاف کیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب بیان کے دوران ایسا کلمہ ہے تو ہر آدمی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا کرے، اس سے آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان بار بار تازہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا بکثرت قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی، ماں نے معاف کیا، بیٹے نے کلمہ پڑھا اور بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماں کا حق کتنا ہے، اس لیے ہمارے ذمہ ہے اپنی ماں کا حق ادا کریں اور اپنے والد کا حق ادا کریں۔ حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا پچھلی امتوں کے تین آدمیوں پر۔ وہ تین آدمی اکٹھے تھے اور سفر پہ جا رہے تھے، رات کو ایک غار کے اندر گئے آرام کرنے کے لیے۔ جب غار میں داخل ہوئے تو رات کو بہت سخت بارش اور طوفان آیا۔ اس طوفانی آندھی کی وجہ سے چٹان گری اور اس نے جواب غار کے سامنے دروازے کو بند کر دیا۔ اب یہ لوگ اٹھے تو بہت پریشان ہوئے لیکن چٹان اتنی بڑی تھی کہ ان تین آدمیوں کو دھکا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس وقت ان تینوں نے سوچا ابھی اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرے جو خالص ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تاکہ اللہ سے وہ عمل کا وسیلہ دے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ دے۔ ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ تیرے علم میں ہے میں بکریاں چراتا تھا اور دن بھر بکریاں چراتا اور رات کو جب گھر آتا اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے پہلے اپنی ماں کو دیتا، اپنے والد کو دیتا، پھر اپنی اولاد کو دیتا اور اس کے بعد میں سوتا تھا۔ ایک رات میں بکریاں چرا کر رات کو دیر سے آیا اور میرے والدین سو گئے، غالباً یہ ماں تھی یا والد تھا، وہ سو گئے اور میں دیر سے اٹھا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ میرے بچوں میں سے ایک بچہ جاگ رہا تھا، اس بچے نے مجھ سے دودھ مانگا اور میں نے دیا۔ میں پوری رات اپنی ماں کے سرانے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا تھا۔ جگاتا کیوں نہیں تھا کہ شاید ابھی میری ماں کی آنکھ لگی ہے، میں جگاؤں گا تو نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور سائڈ پہ کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ بغیر دودھ کے سوئی ہے، ایسا نہ کہ رات اٹھے اچانک مجھ سے دودھ مانگے اور میں پاس رہوں۔ پوری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا، بچے دودھ مانگتے رہے اور میں نے نہیں دیا۔ میں نے کہا پہلے اپنی ماں کو دوں گا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ جب رات میری ماں کی آنکھ کھلی میں نے وہ دودھ اپنی ماں کو پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو دیا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل خالص تیری ذات کے لیے تھا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ دعا مانگی تھی کہ تکان تھوڑی سی ہٹ گئی۔
چٹان ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ جیسے تینوں باہر نکل جاتے۔ یہ ایک ساتھ لمبی حدیث ہے۔ دوسرے آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا اللہ تیرے علم میں ہے میں فلاں آدمی کے پاس مزدوری کرنے کے لیے گیا، کچھ عرصہ میں نے مزدوری کی، میں واپس گھر جانا چاہتا تھا اور میں گھر چلا گیا۔ میرے کچھ سالوں کے بعد میرے گھر میں کچھ واقعہ یا کچھ تکلیف آئی تو میں نے سوچا کہ اس کے پاس جائیں اور مالک سے جا کر اپنی مزدوری مانگ لیں۔ میں جب واپس گیا کچھ سالوں کے بعد تو میں نے اپنے مالک سے کہا جس کے بعد مزدوری کرتا تھا کہ میں نے کچھ سال پہلے آپ کو مزدوری کی ہے، میرے کو تھوڑے سے پیسے بچے ہیں تو مجھے دے دو۔ مجھے وہ آدمی کہنے لگا یہ بکریوں کا ریوڑ سارا آپ کا ہے۔ میں نے کہا کہ سر مذاق نہ کرو، میری اتنی مزدوری نہیں بنتی۔ اس نے کہا یہ سارا تیرا لے جا۔ میں نے کہا کہ میری مزدوری نہیں بنتی، مجھے آپ صدقہ نہ دو، میری مزدوری دے دو۔ تو بندہ کہنے لگا کہ جب تو چلا گیا تو جو تیرے حصے کے پیسے مزدوری کے تھے میں نے اس سے بکری خریدی اور اپنے بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دی۔ وہ تیری ایک بکری تھی، اس میں تو آگے بچے ہوئے، پھر بچے ہوئے، پھر بچے ہوئے، یہ 5-6 سال میں ساری تیری بکری ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا دیکھو میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا کہ تیری بکری کی وجہ سے ساری پیدائش پھسل گئی ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا اے اللہ یہ جو میں نے اس مزدور کو سارے پیسے دیے تھے اگر یہ تیری ذات کی وجہ سے میں نے کیا اپنے طرف سے مجھے معاف فرما دے۔ وہ جگہ تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ پھر وہ چھوڑ سکی۔ تیسرے آدمی نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا، اس نے کہا اللہ تیرے علم میں ہے میرے فلاں رشتے دار عورت تھی جس کے ساتھ میں ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، وہ ایک عورت تھی اور مجھے اس نے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا۔ ایک دن اس عورت نے خود مجھے پیشکش کی اگر تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں اپنے ساتھ گناہ کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ میں وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ میں جب اس سے گناہ کرنے لگا اس وقت اس عورت نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، خدا کے عذاب سے ڈر، میں گناہ کے لیے تیار نہیں ہوں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں بھوکی ہوں، فقر و فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے مر گئے، میں نے ان کی وجہ سے یہ گناہ کی مجھے اجازت دی ہے ورنہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ کے لیے تو ڈر جا۔ اس نے کہا اللہ میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا تیرے قول کی وجہ سے، اگر اس گناہ کو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا اللہ آج اس مصیبت کی نجات دے دے۔ ان تینوں نے یہ دعا مانگی، اللہ نے چٹان ہٹا دی اور تینوں بات سے باہر آ گئے۔ والدین کی خدمت کا صلہ دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ بڑا سننے والی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کوئی بھی گناہ کرے اللہ اس گناہ کا بدلہ آخرت تک رکھ دیتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر ستایا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت سے پہلے دنیا میں دیتے ہیں۔ ماں کو ستایا ہے، بیٹی آپ کی آپ کو ستائے گی، باپ کو ستایا ہے، آپ کا بیٹا آپ کو ستائے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اولاد کی نافرمانی دیکھ کر انسان مرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اولاد کی نافرمانی دیکھ کر بغیر انسان مر جائے۔ تو جو آدمی یہ بات چاہے، اللہ کے نبی کے ارشادات ہے، جو یہ چاہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ایک سلوک کرے، اس آدمی کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک سلوک کرے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ایک سلوک کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد تاکید فرمائی ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ادب کرنے کا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ آج اس میں بات کریں، ہم سب اپنی ماں اور اپنے والد کی عزت کریں، ادب کریں، خیال کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بار بار فرماتے ہیں اپنے باپ کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اگر میری ماں اور میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرے پھر؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، وہ تینوں تیرے اوپر ظلم بھی کریں تو انہیں پھر بھی ان کی عزت کرنی ہے، وہ دونوں تیرے اوپر ظلم کریں تو انہیں پھر بھی عزت کرنا ہے، ماں باپ تیرے ساتھ زیادتی کریں تو انہیں پھر بھی خدمت کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ اور سوچنے کی بات بھی ہے اگر ماں باپ آدمی کے ساتھ نیک سلوک کرے، اولاد بھی نیک سلوک کرے تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو غیروں کے ساتھ بھی گندا کرتا ہے۔ ماں باپ نیک سلوک نہ کرے اور اولاد پھر کرے، یہ ہے اولاد کا کمال کی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جب تک والدین زندہ ہوں والدین کی عزت کریں، والدین کا ادب کریں، والدین کی خدمت کریں، اور اللہ کی قسم میں اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں خوش قسمت وہ اولاد ہے کہ جن کو اللہ بوڑھے والدین عطا فرما دے۔ ایمان پر اللہ
بہت بڑا احسان ہے. اور اگر والدین کی خدمت کی اور والدین آپ سے راضی ہو کے چلے گئے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی انسان چاہے کہ دنیا میں اس کو عزت اور دولت ملے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو خوش کرے، اللہ اس کو دنیا میں عزت بھی دیں گے، اللہ دنیا میں دولت بھی دیں گے. اور اگر کوئی آدمی چاہے اس کا علم دنیا میں پھیلے، اس کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرے، اس کا علم دنیا میں پھیل جائے گا. ماں باپ کے ادب کرنے سے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے. اور استاد کے ادب کرنے سے اللہ پاک علوم میں برکت دیتا ہے اور اللہ اس علم کے فیض کو پھیلا دیتا ہے. تو ہر بندے کی خواہش ہے اس کا فیض بھی دنیا میں پھیلے اور اس کو دنیا میں عزت اور دولت بھی ملے. کوئی بھی نہیں چاہتا میں بے فیض ہو کے مروں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا مجھے ذلت اور مجھے فقر و فاقہ ملے. کتنا آسان نسخہ ہمارے اکابر نے لکھ دیا ہے. اللہ نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. اگر آدمی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور والدین کے ساتھ دوسرے سلوک نہیں کر سکا، اگر اس نے کمی کر دی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے حق فرمایا ہے دیکھو اگر ایسے ہوا، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. ماں باپ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کی خدمت نہیں کر سکے. اگر تم خیر خواہ ہو، اللہ سے توبہ کرو، تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اللہ سے توبہ کرو اور اللہ گناہ معاف فرما دیں گے. اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھیں، اللہ میں پیور بڑا تھا مجھے معاف فرما دے. صرف یہ نہیں ہے میں نے ماں کی بہت گستاخی کی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے دنیا سے جانے کے بعد، والدین دنیا سے چلے جائیں، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کا حق یہ ہے والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ کو معاف کر دے. اور والدین کے ساتھ یہ مثال ثواب کرو. والدین کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کا خیال کرو. اگر والدین نے کسی کا قرضہ دینا تھا ان کا قرضہ ادا کرو. اور اگر والدین کے بعد میں دوست بھائی رشتے دار زندہ ہیں تو باپ کے تعلق والوں کے ساتھ خیال کرو. اللہ رب العزت اس سے سارے جو نقصانات اپنے فضل کرم سے اس کو پورا فرما دیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک واقعہ اور پیش کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت چپٹے رہتے تھے اللہ کے نبی سے حدیثیں سننے کے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ میری ماں کلمہ پڑھ لے، دعا فرما دے. حضور پاک نے دعا فرمائی. ابو ہریرہ دوڑے گھر کی طرف. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فقیر آدمی تھے، یہ مدینے کے فقیر مشہور تھے. ان کے پاس نہ کھانے کے لیے پیسے، نہ پہننے کے لیے کپڑے، ایک چادر لی ہوتی اسی میں دن رات گزارتے، نہ رہنے کے لیے مکان. جیسے ہمارے درویش ہوتے ہیں مدرسے کے اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا. اللہ سب کو مسجد نبوی لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روزہ دکھائے. آمین کرو. جاتا وہی ہے جس کو اللہ لے کر جاتے ہیں. اللہ سے مانگا کرو. اللہ کی قسم ہے انسان پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا، انسان تب جاتا ہے جب اللہ اس کو بلائے، اللہ کا رسول اس کو بلائے پھر ہی جاتا ہے. پیسوں سے بندہ نہیں جاتا. بڑے بڑے پیسے والے دنیا میں موجود ہے، اللہ کا گھر وہ نہیں دیکھ سکتے، نبی کا گھر وہ نہیں دیکھ سکتے. انہی دولت کے ساتھ مر جاتے ہیں اور آدمی کو مرتے وقت حسرت کرتا ہے. وہ دولت قبر میں تو ساتھ جا نہیں سکتی. وہ دولت ڈیرا ڈنڈا قبر میں نہیں جائے گا، فیکٹری اور گاڑی تو قبر میں نہیں جائے گی، یہ مکان تو قبر میں جانا نہیں ہے. آدمی کی جان نکلنی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں نے پوری زندگی رشتہ داروں کو ناراض کیا، دوستوں کو ناراض کیا، محلے اور گلی والوں کو ناراض کیا اپنے مال کی وجہ سے، اور یہ مال میں چھوڑ کے مر رہا ہوں. آدمی بہت پریشان ہوتا ہے لیکن پریشانی اس کے پر کام نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو، میری امی کافر ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. ابو ہریرہ مسکین صحابی تھے، دوڑے گھر کی طرف. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کی ہو گیا؟ یہ مسکین آدمی آئے دوڑ رہے، دوڑتے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہنچتی ہے. میں دیکھتا ہوں پہلے میں جاتا ہوں حضور کی دعا پہنچتی ہے. ابو ہریرہ دوڑ کے گھر کے جب گھر گئے تو آگے دروازہ اندر سے لاک کنڈی لگی، دروازے پہ دستک دی. امی نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولتی ہوں. ان کو بڑا تعجب آج میری ماں دروازہ نہیں کھول رہی. تھوڑی دیر بعد کھڑے جب اندر گئے تو ماں نے کہا کہ میں نے غسل کیا ہے، میرا جی چاہتا میرا بیٹا ہے تو میں کلمہ
میں تیرے آنے سے پہلے غسل کر رہی تھی. کتنا ان کو حضور کی دعاؤں پہ یقین تھا, کتنا یقین تھا, دوڑے کہ میں پہلے جاتا ہوں, اللہ کے نبی کے گھر دعا جاتی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, ام المومن امی عائشہ کی بہن ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھ لی ہے, میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا, مشرک ہے. اللہ کے نبی میری ماں گھر میں ہے تو ماں کے ساتھ کیسے خیال کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں مشرکہ ہونا تب بھی اس کا خیال کرنا, حسن سلوک سے پیش آنا. ہم سمجھتے ہیں کہ باپ نیک ہو تو پھر باپ کا ادب ہوتا ہے, ماں نیک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ماں بری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ماں کا اللہ کا معاملہ ہے. اولاد کے لیے ماں کا احترام ضروری ہے. یہ میرے جملے ہیں تو بڑے سخت لیکن ہے حقیقت. ماں رات مسلح پر گزارے یا ماں رات کسی غلاظت خانے میں گزارے, وہ ماں کا معاملہ ہے, تیرا میرا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ ماں کی خدمت کرنا ہے. ہماری جنت خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. کوئی حدیث میں نے ایسی نہیں پڑھی کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک ماں کے قدموں کی طرح جنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کی طرح جنت ہے. بس ماں کا ماں ہونا کافی ہے, خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بری ہو. باپ کا باپ ہونا ضروری ہے, خواہ وہ باپ نیک ہو یا برا ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, ہر حال میں باپ کی خدمت کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ کو ملے مسجد نبی میں. حضرت ابو ہریرہ کو سلام دیا. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر سے آج کیسے ملے, خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کا حق یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کا خیال کرو, کیونکہ تیرا باپ اور میرا باپ آپس میں یاد تھے, اس لیے میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں کہ حضور کی حدیث پر عمل ہو. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ حضور کی حدیث پر عمل ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے سفر میں. راستے میں ایک بدو دیکھا, دیہاتی, جیسے اب دیہاتی, اب تو دیہاتی وہ نہیں ہے جس کو بدو پہلے کہتے تھے, اب تو دیہات ماشاءاللہ شہر سچے ہیں. اللہ کرے 87 والوں اللہ کو آپ کو اپنے گاؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یقین فرمائے میں شہروں میں جاتا ہوں تو میں شہروں میں جا کر کہتا ہوں کہ ساڑا پنڈ تھوڑے شہر نہ چنگا ہے. ہمارا دیہات شہروں سے بہتر ہے. اتنی تنگ گلیاں, گٹر کھولتے ہوئے پانی, اتنی غلاظت. آپ کے گاؤں میں تو گند ہے ہی نہیں جو شہروں کے اندر ہے. بہترین اللہ نے آپ کو دیہات دیا ہے اور خوبصورت اللہ نے آپ کو ماحول دیا ہے. دنیا والے اس ماحول کو ترستے ہیں جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ یقین فرمائیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں, میری 10 دن کی 8 دن کی دبئی کی ٹکٹ ہو اور میرے 10 دن کی ٹکٹ ہو 9 دن میں کام ہو, میں ایک دن بھی نہیں رہتا, فوراً واپس آتا ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب لوگ طرح سے دبئی میں کھڑوں تو ایک دن پہلے جانا ہے, 4000 ٹکٹ پر میں نے کہا 4000 میں دے دوں گا, میں ٹکٹ کراؤں. میں وہاں سے دوڑ کے واپس آتا ہوں کہ اپنے گاؤں جا کر بیٹھے, اپنا گھر جا کر دیکھے. اللہ نے بہت پیارا گاؤں آپ کو دیا ہے. اللہ نے دنیا بھی دی ہے, اللہ نے دین بھی دیا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. راستے میں ایک بدو دیہاتی وہ جٹ قسم کا آدمی ملا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا, اپنے ساتھ سواری پہ, اور اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں. حضرت عبداللہ بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. ان کی بہن حفصہ حضور پاک کی بیوی تھی, ام المومنین تھی. ایک آدمی بڑے تعجب سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اس دیہاتی آدمی کو عزت بخشی ہے, لیکن اتنی زیادہ عزت کا مستحق یہ نہیں تھا جتنی آپ نے بخشی ہے. ٹھیک ہے آپ اس کا خیال کرتے لیکن بہت زیادہ نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر نے عجیب جملہ فرمایا, فرمایا میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب باپ دنیا سے چلے جائے تو باپ کے دوستوں کا اختیار کرنا. کہ میرے ابے دا یار ہے تو پینڈو, لیکن میرے پیو دا یار ہے, میرے باپ کا دوست ہے, میں نے اس لیے اپنے ساتھ بٹھایا, اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی ہے. اس سے زیادہ میں اس کی عزت کیا کر سکتا ہوں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے ذمے ہے ہم اپنی ماں اپنے باپ کا احترام کریں. میں اس لیے آخر میں گزارش کر رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے وجود کو نعمت سمجھیں. والدین کے سامنے اونچی آواز سے بول کے اپنے اعمال ضائع نہ کریں. والدین کو ناراض کر کے اللہ کے لیے اللہ کی جنت کو بند نہ کریں. میں مذاق نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تیرے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں. اگر کوئی ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلا ہے. ان کو ناراض کر کے جنت کا دروازہ بند نہ کرنا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور جنت کی خوشبو کتنی ہے؟ حدیث پاک میں ہے 1000 سال آدمی چلتا رہے نا تو وہاں اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور والدین کو بھی چاہیے، یہ میں ماں باپ کے لیے عرض کرتا ہوں، اولاد کے حقوق پر میں انشاءاللہ آئندہ پہلا جمعہ عرض کروں گا. اب وقت پہ پھر آدمی پوری بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے. والدین اتنا خیال کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کیا کریں. مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. اولاد نافرمان ہو تو مایوس نہ ہو، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے. اگر والدین زیادتی کریں اولاد دعا فرمائیں. والدین کے لیے اللہ سے بار بار مانگیں. دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں رحمت کریں. اور اگر کفر کے ماں باپ کے ہوں تو پھر ان کے لیے دعا نہیں ہے. بس یہ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، اس بات کا خیال رکھ لیں والدین کی ہر بات ماننی ضروری ہے. اور اگر ایسی بات ہے جس سے گناہ کرنا پڑے تو پھر والدین کی بات ماننی جائز نہیں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. والدین کی نماز نہیں پڑھنی اب بات نہ مانیں، روزہ نہیں رکھنا اب نہ مانیں، حج نہیں کرنا اب نہ مانیں، زکوٰۃ نہیں دینی اب نہ مانیں. نافرمانی پر اگر والدین ایسی بات کے جس سے اللہ کا نافرمان بننا پڑے وہ بات نہ مانیں. قرآن کریم کا فیصلہ ہے وہ کفر کی بات کے تو بھی نہ مانیں، شرک کی بات کے تو بھی نہ مانیں، بدعت کی بات کے تو بھی نہ مانیں، لیکن عزت کا خیال پھر بھی رکھیں. نمبر 2 والدین ایمان پہ دنیا سے جائیں، جتنے بھی گناہ گار ہوں ان کے لیے دعا فرمائیں. اور اگر خدا نخواستہ باپ مرزائی ہے وہ دنیا سے چلا گیا، باپ شیعہ ہے دنیا سے چلا گیا، باپ ہندو تھا دنیا سے چلا گیا، اگر ماں باپ اسلام پہ نہیں تھے کفر پہ موت آئی ہے، ایسے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اب جائز نہیں ہے. ایمان پہ مرے تو پھر ان کے لیے دعا مغفرت کرنا جائز ہے. اللہ ہم سب کو والدین کے حقوق ادا کرنے